بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو یہ ہمارے دروس کا آغاز، ہمارے دروس کا مقصد کیا ہے؟ دین کو سمجھنا۔ دین کو سمجھنا، کون سا ہمارا مذہب کون سا ہے؟ مذہب اہل بیت۔ اب جو مذہب اہل بیت ہے، اس کے لیے، اس کے علاوہ کون کون سے ہمارے فرقے کے لیے یا ہمارے مذہب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے تو آپ کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اکثر کہا جاتا ہے فقہ اہل بیت علیہم السلام، یا تیسرا ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ شیعہ علی علیہ السلام۔ تو مذہب اہل بیت یعنی اہل بیت جو 12 امام ہیں، ان کا یہ، ان کے ماننے والوں کا یہ مذہب ہے، اور یہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، کیونکہ نبی نے دین پہنچایا اور اہل بیت یعنی ائمہ اطہار نے دین کو بچایا، اس دین کی شرح کی وضاحت کی۔ فقہ اہل بیت یا فقہ جعفریہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جعفریہ سے مراد امام جعفر صادق۔ کوئی سوال پوچھے بھئی آپ کا مذہب تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، نہیں۔ فقہ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہیں؟ فروعات دین۔ فروع دین جتنے احکامات ہیں، فرائض واجبات، ان کے بارے میں جتنی احادیث جو پہنچی ہیں یا زیادہ پہنچی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیونکہ بنو امیہ بنو عباس کی آپس میں جنگ تھی، تو ایک موقع ملا، ایک وقت ملا امام کو، تو امام نے ایک یونیورسٹی بنائی، 4000 کے قریب استاد جو طالب علم تھے، ان کے ایسے طالب علم جو استاد کے مرتبے پہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے۔ آپ جابر بن حیان کو دیکھیں، وہ بھی امام صادق علیہ السلام کا شاگرد، دوسرے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، سائنسدان ان کے شاگرد۔ تو یہ چونکہ فقہ ہم تک جو پہنچی ہے زیادہ احادیث، وہ امام صادق علیہ السلام سے، اس لیے کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ۔ تیسرا ہے شیعہ۔ شیعہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، یہ آج کا پہلا درس کا موضوع۔ تو یہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ علم سے، کہ جیسے کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ پیغمبر خدا سے بھی اور ائمہ سے احادیث ہیں کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کے دوست بنو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی ہلاکت علم کے بغیر۔ جاہل، عالم اور جاہل میں کیا فرق ہے؟ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علم کی بنیاد پر انسان کے جو مراتب ہیں وہ اس علم کی بنیاد پر ہیں۔ تو علم، یہ اور بھی حدیث ہیں، جیسا کہ کہا کہ لوگ 3 طرح کے ہیں، یا عالم ہیں، یا طالب علم ہیں، یا تیسرے کوڑا کرکٹ۔ اس حد تک جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ حیوان ہے، بل ہم اضل، بل اس سے بھی بدتر ہیں جو جاہل ہوتا ہے۔ تو علم کی وجہ سے ہی انسان کی فضیلت ہے۔ انسان کو عقل دیا ہی اس لیے گیا، عقل روح کی ایک قوت ہے، اور روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ علم ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم علم دیکھیں گے کہ علم کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم دینی اور ایک ہوتا ہے دنیاوی۔ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اسٹرونومی، سائیکالوجی، فلسفی، جو فلسفی کے علاوہ یہ جتنے بھی علوم ہیں، ان کا تعلق مادہ سے، کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ۔ انسان اس کے ذریعے سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے، انسان کو رزق ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب ملتی ہے، تو یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور دنیاوی علم کا تعلق مادہ، کیونکہ مادی دنیا ہے، اور انسان کی حقیقت کا دوسرا جز، ایک تو اس کا بدن ہے جسمی، دوسرا جز جو اس کا ہے وہ ہے اس کی روح۔ تو روح کی بقا کے لیے، روح کے فائدے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دین کتنی طرح کا ہوتا ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اصول دین یہ سب جانتے ہیں، اور فروع دین اس حد تک تو عمومی پتہ ہے۔ اصول، اصل، دین کی اصل، اس کو کہتے ہیں عقائد۔ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ تو تقریباً سب بچوں تک کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ اصول دین، فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ فروعات دین ہو گئے۔
یہ ان کا تعلق اعمال سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک علم ہے جو ہمارے ہاں فاقد ہے بالکل، وہ ہے علم اخلاق، کیونکہ اس نماز روزہ سب کا تعلق علم اخلاق سے ہے۔ علم اخلاق اس کی بنیاد ہے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے، اگر وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو یہ علم اخلاق بتائے گا، کیونکہ جیسا کہ ویل للمصلین الذین، کے ویل نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز اگر بذات ٹھیک ہوتی ہر کسی کی قبول ہوتی، لیکن نہیں، جو نماز دکھاوے کا پڑھتا ہے، پیسے صدقہ و خیرات دکھاوے کا کرتا ہے، تو وہ علم اخلاق اس کی بنیاد ہے، اس علم میں پڑھا جائے گا۔ اس کی بنیاد علم اخلاق، اور ان دونوں کی بنیاد کس پر ہے؟ اصول دین پر۔ جس کا عقیدہ درست ہوگا تو اس کا عمل بھی قبول ہوگا۔ تو یہ ہم نے اصول دین پڑھنے ہیں، فروعات دین پڑھنے ہیں، علم اخلاق کو پڑھنا ہے۔ اب جو اصول دین کو ہم نے اس کا علم حاصل کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ وہ عقلی علم سے، کیونکہ عقیدہ اس میں تقلید نہیں ہے کہ آپ کے کوئی کہے جی اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال یہ ہیں، تو ہم اس کو عقلی علم کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ و حکمت، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں سے ہم نے ابتدا کی اپنے مذہب کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمارا جو مذہب اہل بیت ہے، یا ہم فقہ جعفریہ کہلاتے ہیں یا شیعہ علی کہلاتے ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، کیونکہ اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان، یعنی اسلام لانا۔ جو اسلام یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ قول زبانی، اسے کہتے ہیں لسانی اقرار، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ جب اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں تو مسلمان ہو گئے، یہ لسان سے اقرار ہے، ابھی دل میں اس کا یقین کے مرتبے میں نہیں پہنچا، قلب سے اس کو قبول کیا نہیں ہے، تو یہ زبانی اقرار کو کہتے ہیں اسلام۔ کیونکہ اس میں منافق بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص منافق ہو، زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو لیکن دل سے قبول نہ کیا ہو۔ اسی لیے خود یہ دیکھتے ہیں ہم قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ عرابی بدو جو دیہاتی لوگ کیا کہتے ہیں، جو ان پڑھ، کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے حجرات میں کہ کل اے نبی ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ لم تؤمنو، تم لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ایمان لایا ہے، نبی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی ایمان نہیں لائے، کیا لائے ہیں پھر؟ بل قولو، بلکہ تم لوگ کیا کہو؟ اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ کیوں؟ آگے دلیل قرآن دے رہا ہے کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، یعنی یقین کے مرتبے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب جب ایمان کی بات آتی ہے، جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ اکثر ہمارے ہاں شیعہ علی کو پوچھتے ہیں آنیا مومن، وہ مومن ایک جہت سے صحیح ہے، کیونکہ جو لوگ قلب سے ایمان لاتے ہیں، اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے محب علی علیہ السلام، ایک ہے شیعہ علی علیہ السلام۔ محب علی تو پتہ ہے محبت کرتا ہے، اور شیعہ علی وہ ان کا شیعہ معنی ہوتا ہے گروہ، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ایک دفعہ امام کے پاس کچھ لوگ تشریف لائے، انہوں نے باہر جو شخص کھڑا تھا اسے کہا کہ امام سے کہیے کہ شیعہ علی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ امام نے ملنے سے انکار کر دیا، دوسری بار آئے پھر انکار کر دیا۔ جب تیسری بار انہوں نے مجبوراً کہا کہ ہم ضرور ملاقات کرنی امام سے، ہم نے پوچھنا ہے، تو بلایا گیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اے ہمارے آقا و سردار، آپ نے ہم سے ملنا قبول نہیں کیا۔ امام نے فرمایا کہ تم نے کہا کہ شیعہ علی، جب کہ میں تمہارے اندر شیعوں کی صفات نہیں پاتا، تو جس میں صفات شیعہ ہوں گی وہ شیعہ کہلائے گا، وہ مولا علی کا ماننے والا، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا کہلائے گا۔ اور جو پیروی نہیں کرتا، اعمال میں کمزور ہے، تو وہ محبت رکھتا ہے۔ محبت رکھنے اور شیعہ علی ہونے میں فائدہ اور نقصان کیا ہے؟ شیعہ علی کا فائدہ اس عالم میں بھی اس تکلیفات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اور آخرت میں تو فائدہ یقینی ہے۔ جو محب علی ہے
محمد وال محمد سے محبت رکھنے کی وجہ سے اس کی آخرت محفوظ ہے، آخرت میں جنت میں جائے گا، وہ ابھی ہم دیکھیں گے حدیث اور آیت قرآن سے۔ لیکن اس عالم میں چونکہ وہ عمل میں کمزور ہے، تو جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت، تم پر کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو وہ غلط کام کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا نتیجہ اس عالم میں بھگتے گا، یا پھر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا، لیکن عالم آخرت میں اس کو جنت نصیب ہوگی۔ تو یہاں تک ہو گیا محب علی اور شیعہ علی۔ اب ہم کیا بننا چاہیں گے؟ ہم محب علی بننا چاہیں گے یا شیعہ علی؟ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ خطبہ حمام آپ پڑھیں نہج البلاغہ میں، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، وہ نماز شب ادا کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتا، سب لوگ اس سے امان میں رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ صفات ہیں، تو اس صفات کی وجہ سے وہ اس عالم میں بھی محفوظ، اور عذاب قبر سے بھی، اور آخرت سے میں بھی وہ محفوظ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو اصلی ہدف ہے کہ ہم شیعہ علی کس نے بنایا؟ کیا مولا علی، جیسا کہ ہمارے دوسرے جو فرقے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مولا علی کی جنگ ہوئی معاویہ کے ساتھ، تو اس وقت وہ کہلائے شیعہ علی، حضرت علی کا جو گروہ تھا، اور شیعہ معاویہ، وہ کہتے ہیں یہ اس وقت کی پیداوار ہے، شیعہ تب بنے، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو شیعہ لفظ استعمال ہوا، یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے۔ جب ایک کا گروہ ہے تو اس کو کہیں گے شیعہ علی، شیعہ معاویہ کا گروہ ہے تو شیعہ معاویہ کہیں گے، جیسا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، کانوا شیعہ، وہ شیعہ ہو گئے۔ یہ شیعہ تو دین میں تفرقہ ڈالنے والے ہیں۔ اب قرآن سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو دین میں تفرقہ ڈالے وہ شیعہ نہیں، یہ شیعہ کا معنی گروہ، وہ گروہ جس نے دین میں تفرقہ ڈالا، یہ ایک الگ گروہ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں خود حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہا؟ انا من شیعتہ لا ابراہیم، یہ حضرت نوح کے شیعہ کی بات کریں، شیعی کی ضمیر، کہ حضرت نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یہ تو نیک لوگوں کا گروہ، یہاں پہ بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہاں سے یہ واضح ہوا کہ لفظ شیعہ معنی گروہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ شیعہ جو لفظ ہے یہ عموم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عام استعمال ہوا ہے، لیکن جو اصل شیعہ علی ہے وہ اصطلاح کیا ہوتی ہے کہ لفظ شیعہ کو ایک خاص معنی دے دینا، اس کے بعد وہ اسی معنی میں استعمال ہو۔ تو ہم جو شیعہ علی ہیں یہ اصطلاحی شیعہ ہیں۔ یہ شیعہ کس نے اصطلاح بنائی؟ یہ پیغمبر خدا نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ کیسے بنائی؟ کہ انہوں نے فرمایا کہ یا علی انت علیہ السلام، انت و شیعتو کا، یا علی تو اور تیرے شیعہ کیا ہیں؟ ہم الفائزون، کہ تم لوگ کیا ہو؟ تم لوگ جنت پانے والے ہو، کامیاب ہونے والے ہو۔ تو یہاں پر پیغمبر خدا نے شیعتو کا، تیرے شیعہ علی، یہاں سے نکلا۔ اب یہ جو مولا پیغمبر خدا نے یہ جو حدیث فرمائی، یہ کس وقت فرمائی؟ اب ہم دیکھیں گے کہ اہل سنت کی تمام کتب میں اس آیت کے اس حدیث کو جو بیان کیا وہ ایک خاص آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، وہ کیا ہیں؟ وَأُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، وہ بہترین مخلوق ہیں۔ تو اس میں اہل سنت کی تمام کتابوں میں وہ خاص کتابیں ہیں، جریر طبری ہے، تفسیر در منصور ہے، مناقب خازمی ہے، مناقب ابن مردوے ہے، اس کے علاوہ ایک جو روایت ہے وہ کنز المال سے بھی ہے، سنن ابن داؤد سے بھی ہے۔ وہ 4 بڑے صحابہ سے الگ الگ احادیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر خدا کے پاس موجود تھے، پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی اور اس کے جو شیعہ ہیں وہ جنت کے بلند مقام و مرتبہ پر ہوں گے۔ تو اس موقع پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ یہ آیت نازل ہوئی جب پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ پھر دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، پھر تیسری روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ سے ہے، چوتھی جو روایت ہے حضرت بی بی ام سلمہ سے ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ میں اور مولا علی علیہ السلام آ رہے تھے تو پیغمبر خدا نے یہ فرمایا کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ
وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ یقین ہو گیا، قرآن کی آیت بھی آ گئی، اس کے ذیل میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ یا علی تو اور تیرے شیعہ۔ تو یہاں سے ہمارا یہ مدعا ثابت ہو گیا کہ یہ اصطلاح ہے، اور یہ خود پیغمبر خدا یا دوسرے الفاظ میں کہ یہ اللہ نے کہا کہ تو وہ لوگ خیر البریہ ہیں جو لوگ علی کے ماننے والے، وہ کون ہے؟ ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا۔ یہ ہو گئی شیعہ، اصطلاح شیعہ۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ اصطلاح ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ کیا یہ دیکھیں ایک کلی قاعدہ و قانون ہوتا ہے کہ جب پیغمبر خدا نے یہ گروہ بنایا، شیعہ میں نے گروہ، علی تیرا گروہ جو ماننے والا ہے، یہ ہمیشہ گروہ ہوتا ہے جب اس کا لیڈر موجود ہوتا ہے۔ لیڈر موجود تھا تو پھر یہ عام قانون ہے۔ آپ دیکھیں کسی سے پوچھیں بھی آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ پارٹی کا نام لے گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری پارٹی بھی موجود ہے۔ تو اس کے یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت علی کے شیعہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ الگ پارٹی ہے، یہ الگ پارٹی ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیثیں ثابت ہو گئیں، اور یہ خود نہج البلاغہ میں بھی مولا علی نے جو اپنا اب مسئلہ موضوع یہ ہے، وہ کہتے ہیں خلافت، خلافت بمعنی حکومت۔ جبکہ ہم کہتے ہیں یہ جو حکومت لینا ہے یہ امام کے لیے ضروری نہیں، اگرچہ کہ اہل وہی ہوتا ہے۔ خود احادیث میں آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ پیغمبر خدا فرما کے گئے تھے کہ جس چیز کا میں حاکم اس کا علی حاکم، لیکن اگر خلافت نہیں ملتی تو جو انبیاء ہیں، نبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اہل حکومت کا وہ نبی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے انبیاء کو خلافت نصیب ہوئی، حضرت یوسف کو، حضرت داؤد سلیمان یا پیغمبر خدا کو۔ تو اس کے علاوہ کس کو خلافت، حضرت موسیٰ کو کچھ پیریڈ کے لیے حکومت کس کو نصیب ہوئی؟ حکومت نہ ملنا دلیل نہیں ہے کہ وہ امام نہیں، جبکہ عہدہ امامت جو ہے، عہدہ امامت وہ نبوت سے ہم افضل مانتے ہیں، اسی لیے ہے ہم ائمہ کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ پیغمبر خدا سے بھی نہیں، پیغمبر خدا امام بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ان کو حکومت بھی ملی۔ یہ تین چیزیں کسی نبی کو نصیب نہیں۔ حضرت ابراہیم امام تھے، نبی بھی تھے، لیکن حکومت نہیں تھی۔ داؤد و سلیمان کو پاس حکومت تھی، نبی تھے، لیکن امامت نہیں تھی۔ پیغمبر خدا کو یہ تینوں عہدے نصیب ہوئے۔ تو یہ پیغمبر خدا چونکہ امام الانبیاء، امام الائمہ ہیں، تو وہ فضیلت یہاں سے ابتدا ہوئی امامت کی، جو آگے چل کر مولا علی اور ائمہ اطہار کو وہ نصیب ہوئی، ان کو ملی، ان کا نصیب تھا۔ تو یہ خلافت نہ ہونا دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ آپ تو کہتے ہیں جو حاکم اس کی پیروی کریں، نہیں، امامت کی پیروی ہے، کیونکہ امامت نبوت کے بعد امامت اس کے ایک جیسے اطاعت میں برابری کا عہدہ ہے۔ خود یہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی، یعنی جو ان کا نائب ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی اولی الامر سے مراد عام خلیفہ، یعنی عام حاکم۔ اگر عام حاکم ہو تو یہ دیکھیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر آگے ہوتا اطیعوا، یہاں پہ ایک ہی اطاعت ہے، اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ، ایک اطاعت ہے۔ تو معطوف علیہ ایک ہی حکم میں ہے، اطاعت برابر کی ہے۔ نبی کی اور عام حاکم کی اطاعت برابر کی ہو سکتی ہے؟ تو کوئی بے وقوفی کہے گا اطاعت برابر کی ہو سکتی ہے؟ اطاعت برابر کی دو شخصوں کی اس وقت ہوتی ہے جب ان کا نفس ایک ہو، ان کی حقیقت ایک ہو۔ تو اہل سنت کی آپ جتنی کتابیں دیکھ لیں، سنن ابن داؤد دیکھنے، خصائص میں یہ حدیث موجود ہیں کہ پیغمبر خدا نے کیا فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی اہل سنت کی، علی اصلی، علی میری اصل ہے۔ پھر پیغمبر خدا کے فرامین بھی ان کی کتب میں موجود ہیں کہ یا علی انا من ہو، میں تم میں سے ہوں، وانتا منی، تم مجھ سے ہو۔ ایک نہیں، ایک اور حدیث بھی ہے کہ میں، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، یعنی ہماری ایک حقیقت ایک ہے۔ سورہ برات کا جو واقعہ ہے قرآن کی آیت ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ پیغمبر اس خدا کو بھیجیں جو آپ میں سے ہو، جو نفس میں سے ہو، آپ کی حقیقت ایک ہو۔ مطلب انا و علی من نور واحد، ایک نور سے، یعنی حقیقت دونوں کی ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، تو اس لیے ان کی اطاعت بھی ایک ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے، ولایت، ولایت میں نے حاکمیت، وہ اپنی سرداری، وہ آپ کا دوسروں پہ حق تصرف رکھنا، یہ ہوتی ہے ولایت،
کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا، جو لوگ ایمان، کون ہے ولی؟ ولایت کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، وہ لوگ جو ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو ایمان لائے، نمازیں قائم کیں اور انہوں نے زکوٰۃ دی جبکہ رکوع کی حالت میں تھے۔ اب اہل سنت کی سی ہوتی ہے، تفسیر درہ منصورہ سے ہوتی ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیں، دوسری کتب میں دیکھ لیں، اس آیت کے ذیل میں موجود ہے کہ وہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ وہ علی ہیں جس نے رکوع میں زکوٰۃ دی، اور اصحاب سارے جانتے ہیں، کافی حدیث موجود ہیں۔ تو ولایت کس کو ہے؟ اللہ کے رسول اور حضرت علی علیہ السلام کو۔ اب یہ جو حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور، جیسے فرمایا پیغمبر خدا نے آخری میں، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ بھی اہل سنت کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ جو مولا ہے، یہ مولا اور ولی والا یا یہ ایک ہی معنی میں ہے، یعنی جس کو تصرف، حق کے تصرف رکھتا ہو عوام پر، عوام کو ان کی پیروی واجب ہے۔ تو پیغمبر خدا جس کا میں مولا ہوں، آپ کہتے ہیں دوست، تو پہلے پیغمبر خدا دوست ہیں، پہلے میں بھی مولا کا معنی دوست کریں کہ پیغمبر خدا فرما رہے ہیں جس کا میں دوست ہوں اس کا علی۔ بھائی دوست جو ہوتا ہے، پیغمبر خدا کو کبھی کسی نے دوست نہیں کہا، کوئی حدیث نہیں۔ آقا کہتے ہیں جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے۔ پھر آخری حدیث کے پیغمبر خدا نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یہ اہل سنت کی 5 بڑی کتابوں میں، صحیح مسلم میں، سنن ابن داؤد میں، ابن ماجہ، سب میں یہ کنز المال میں یہ حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ جنابی المبدہ نے 20 راویوں سے متواتر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے اور یہ متواتر ہے۔ تو جب مومن اور منافق کی پہچان آپ دیکھ لیں، ہم نے عرض کیا تھا کہ اسلام ہے یا ایمان ہے، تو ایمان جو ہے وہ حدیث ہیں، خود جو سنن ابن داؤد میں بھی ہے اور خصائص میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یا علی، کوئی منافق تجھے دوست نہیں رکھے گا اور کوئی مومن تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے، حتیٰ کہ ابو سعید خدری انصار نے کہا کہ ہم لوگوں کو علی سے نفرت اور محبت سے ہم منافقین کو پہچانا کرتے تھے۔ انصار کے بڑے صحابی تھے، تو بے تاشا حدیث ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ موضوع اس حد تک کہ ہم شیعہ کیوں کہلاتے ہیں اور فقہ جعفری کیوں کہلاتے ہیں اور ہمارا مذہب اہل بیت کیوں ہے، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں اصول دین پر بحث کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔